السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد سعید اور اس وقت ہم ایک بڑا اہم ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال بڑی دیر سے گردش کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ کسی سے پوچھا جائے، ایسا بندہ جو اس کے بارے میں جانتا ہو، جس کو انفارمیشن ہو، جو نہ صرف ہمیں انفارمیشن دے، تعلیمی نقطہ نظر سے ہمیں ایجوکیٹ بھی کرے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے ہم نام دوست جناب خالد سعید صاحب۔ سر، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی خالد سعید بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا خالد بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، مومنوں کا ذکر کیا ہے، منافقین کا بھی ذکر کیا ہے، ان تینوں طبقوں کا ذکر فرمایا ہے بجا طور پر۔ لیکن آج کے دور میں مسلمان بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، کفار بھی ہمارے سامنے واضح ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں، یہ طبقہ کہاں چلا گیا؟ آج کے دور کے منافقین کون ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا آگاہی دیجیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں منافقین کا ذکر ہے، اور جو چیز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ منافقین تب بھی موجود تھے، ہر دور میں موجود رہے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کو ریکگنائز کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نے کیا بلکہ ہم میں سے کسی شخص نے بھی نہ تو ایکسپلور کیا ہے، نہ ہی جانا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں نالج ہے۔ لیکن یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا، جاری رکھا، ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا۔ بیسکلی اسلام کے جو مخالف قوتیں یا تحریکیں یا جو ایسے ذہن ہیں، وہ تقریباً اسلام کے اوائل میں ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ جیسے خلافت کا دور آگے بڑھا تو ان کی سرکوبی بھی ہوتی رہی۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ واصل بن عطا سے بات شروع ہوئی، اس نے فرقہ معتزلہ کی بنیاد رکھی، جس نے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو کرٹیکل طریقے سے دیکھنا شروع کیا، جبکہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ واصل بن عطا اسلام کا کرٹیک نہیں تھا، اسلام کا ناقد نہیں تھا، ہاں اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، نقطہ نظر تھا، لیکن جو سب سے پہلا منافق جسے آپ کہہ سکتے ہیں، پارس کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ابن راوندی تھا۔ یہ بھی فرقہ معتزلہ کے ساتھ ہی تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ اس قدر گمراہ تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی مشکوک ٹھہرا دیا، معاذ اللہ۔ دمشق کے علماء اور پھر عرب کے دیگر علماء سے مناظرہ کرنا چاہا اور بہت سو کو ہرا بھی دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور شخص وارد ہوا جو دمشق کا رہنے والا تھا، جس کا نام شیخ الوراق تھا۔ اس شخص نے بھی اسلام پر کڑی تنقید کی اور منافقت کی حد کر دی، اسلام کو ایک متعصب اور ایک فرسودہ مذہب قرار دیا۔ اس کے بعد آج سے 800 سال پہلے ایک اور شاعر بھی پیدا ہوا، اس کا نام الماریری تھا۔ اس نے بھی اسلام پر کڑی تنقید کی، اپنے شعروں کے اندر اسلام پر سخت تنقید کی، بڑی بڑی چرب زبانی کے اس نے نشتر برسائے، بس ثابت یہ کیا کہ اسلام بڑا ہی متوسط درجے کا مذہب ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں، معاذ اللہ۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لٹریری نقطہ نظر سے بھی اسلام کو نقصان پہنچایا تھا۔ اچھا، لیکن یہ سلسلہ تو سنا ہے کہ آج بھی جاری ہے، یعنی وہ لوگ سنا ہے جن کے بارے میں کہ وہ مذہب چھوڑ چکے ہیں، ذرا ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں نے تھوڑا سا سن رکھا ہے، لیکن مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ بیسکلی یہ چیز ہے کیا۔ اصل میں خالد بھائی، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی، لیکن یہ ایسا مذہب ہے جو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس میں بیسک بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام ہی کی مخالفت کی، یعنی کسی ایک طبقے کی نہیں، اسلام کی، سیریت سے اسلام کے ہی مخالف ہو گئے، اور اس میں بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ آپ کو ملیں گے، پاکستانی، انڈونیشینز، سعودی عرب کے، دمشق کے، مصری، اور پوری دنیا سے لوگ اس خاص طرح کی منٹلٹی کے مالک ہیں، جیسا کہ ترین فاتح، خالد دوران، ابراہیم البلیحی، وفا سلطان اور راحیل احمد وغیرہ۔ ان سب کا موقف یہ تھا بیسکلی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو پیچھے دھکیل دینا چاہیے، اس کو آگے نہیں آنا چاہیے، اس کو لوگوں میں عام نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جرمنی میں جا کر اسلام کے مخالف تحریکیں چلا رہے ہیں، کوئی مصر میں اس تحریک کا علمبردار ہے، کوئی سعودی عربیہ میں اس کام کو آگے لے کر چل رہا ہے، کڑی تنقید کر رہے ہیں اسلام پر، حضور کی حدیثوں پر،
قرآن کریم کی آیتوں پر اس کے ترجمے بگاڑ رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بہت دلچسپ ہے اور بڑی عجیب ہے۔ کیا ہمیں اس کے بارے میں پہلے اویئرنیس نہیں تھی؟ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ مذہب ہی چھوڑ گئے ہوں اور باقاعدہ انہوں نے اس کی اشاعت شروع کر دی ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ جی بھائی جان، آپ تو یہ سن کر چونک گئے ہیں۔ میں بھی آپ کو ایک ایسا طبقہ بتاتا ہوں جو پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، جن کو ہم ایکس مسلم کہا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلقاً اسلام چھوڑ چکے ہیں، کچھ ہندو ہو چکے ہیں، کچھ عیسائی ہو چکے ہیں، اور کچھ صرف ایتھیسٹ اور اگنوسٹک ہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کڑی تنقید کی ہے اسلام پر، جیسے کہ نبیل قریشی، محمد توحیدی، مگدی عالم، نونی درویش، سارہ حیدر۔ ان کے علاوہ علی دشتی، ایان ہرسی علی، یحییٰ حسن، احسان جامی، یاسمین محمد اور سلمان رشدی وغیرہ، یہ سارے لوگ بھی اسی تحریک کا حصہ ہیں۔ خالد بھائی، ان لوگوں نے اسلام کیوں چھوڑا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا نظر آیا ان کو دیگر مذاہب کے اندر ایسا جو اسلام میں نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں پھر اس کا کنکلوژن یا اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب بھی آپ نیگیٹو ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ جب نیگیٹو پاور میں چل رہا ہوتا ہے، آپ چاہ کر بھی اچھائی کا کام نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ جن لوگوں کے میں نے پہلے نام لیے ہیں، یہ ٹی وی پر آ کر اسلام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اور کرسچنز اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بین افلیک ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے اور ایک ڈیبیٹ کے اندر وہ اسلام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ میرے پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں، وہ اچھے ہیں، انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، اور ایک مسلمان نام رکھا ہوا شخص اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ میں جس شخص سے غلطی ہوئی ہے اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے خواب خرگوش میں مست رہنے والے لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہماری جڑوں کو کھوکھلا کیا جانے لگا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہے نا، پھر چاہے سارا کارواں لٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کی صحت پر جو لوگ کارواں کو چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب امیر کارواں ہی کرپٹ ہو تو پیچھے چلنے والے لوگ کیسے دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کہ دنیا کی ہر قوم کے بچے کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہماری قوم یا ہمارا جو مسلمان نوجوان ہے اس کو تو یہی نہیں پتہ کہ بیسکلی اس نے کس راہ کا مسافر بننا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہماری اویئرنیس ورکشاپس ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو مسلم اسکالرز ہیں ان کو یہ بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں رائج کرنا چاہیے، پریویلیجائز کرنا چاہیے، اس کو ایجوکیشنل لیول پر جا کر سمجھانا چاہیے، تبھی ہم ایک ایسی دنیا میں سروائیو کر سکیں گے جہاں پر اسلام کے خلاف تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ابھی بھی سوئے رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے جھگڑتے رہے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے اہم چیز ایجوکیشن ہے، دیٹ از بیسک پوائنٹ۔ تو اگر میں کہوں کہ آج کی اس کنورسیشن کا جو ہم نے بیسک پوائنٹ نکالا ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ خالد سعید بھائی، آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے۔ آج مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے، ان کے میدان میں اتر کر ان کے واروں کا جواب دینا ہی اصل مردانگی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔